اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج علامہ اقبال کی جو نظم میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ نظم بھی بہت مشہور و معروف ہے، لیکن اس نظم میں اقبال نے کچھ خاص استعاروں کا استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کچھ پیچیدہ نظر آتی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی نظم کی طرف اور اس نظم اور ان استعاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی۔ مشکل الفاظ میں بادہ شراب، جام پیالہ، ساقی شراب پلانے والا۔ اقبال اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، مجھے وہی جذبہ عشق اور وجدان عطا کر دے جو تو نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو عطا کیا تھا، کیونکہ اس جذبے کے حصول سے ہی میں اپنا کھویا ہوا مرتبہ حاصل کر سکتا ہوں، جو اس دور کے مسلمانوں کی میراث ہے۔ 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی۔ مشکل الفاظ میں مے خانہ، شراب خانہ مطلب اسلام کی تعلیمات کے مرکز، فیض عطا۔ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی تعلیمات کا فقدان ہے۔ کوئی بھی ایسا مرد کلندر نہیں آیا کہ جو مسلمانوں کے اس جمود کو توڑ سکے۔ اقبال دعا کرتے ہیں کہ اے بار الہا، اس سرزمین اور یہاں کے لوگوں پر اپنا خاص کرم اور رحمت فرما، تاکہ یہاں کے مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام پہچان سکیں اور اس مقام تک پہنچ سکیں۔ میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ایسا کی۔ مشکل الفاظ میں مینا، صراحی، شیخ، عالم یا ملا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس جمود اور اسلام کی اس قسم پرسی کی حالت میں صرف میری شاعری یا میرے کلام میں ہی اسلام کی تعلیمات کی کچھ جھلکیاں باقی تھیں، لیکن دین کے ٹھیکیدار اور ملا نے میرے خلاف یہ فتویٰ دے دیا کہ میرا کلام اور میری شاعری حرام اور ناجائز ہے۔ شعر مردوں سے ہوا بیشے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ایسا کی۔ مشکل الفاظ میں شعر مرد، بہادر آدمی، بیشہ جنگل، تحقیق حقیقت کی تلاش، تہی خالی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ دین میں تحقیق ختم ہو کر رہ گئی ہے اور ملاؤں نے لوگوں کی سوچوں پر بند باندھ دیے ہیں۔ وہ دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں عام لوگ اندھوں کی طرح اس پر عمل کرتے ہیں۔ مطلب مسلمان مذہبی طور پر غلام ہو چکے ہیں اور ان کی سوچ اور فکر بھی محدود ہو گئی ہے۔ عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی۔ مشکل الفاظ میں تیغ تلوار، جگردار مضبوط یا بہادر، نیام تلوار کو ڈھانپنے والا خول۔ اس شعر میں بھی اقبال مسلمانوں کی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو جذبہ عشق تھا وہ اب ماند پڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کی تلواروں کی دھاریں زنگ آلود ہو چکی ہیں۔ اسی طرح علم کے میدان میں بھی مسلمان تہی دست ہو گئے ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے مختلف علوم کی بنیادیں استوار کی تھیں، آج ان کے پاس کھوکھلے اور نامکمل علم کے سوا کچھ بھی نہیں۔
سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی۔ مشکل الفاظ میں سوز سخن کلام کی گرمی، حیات زندگی، مرگ دوام، مرگ کہتے ہیں موت کو، دوام مطلب ہمیشہ کی، تو ہمیشہ کی موت۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر دل حق کی روشنی سے روشن ہو، مطلب اگر دل میں ایمان کی شمع جلتی ہو تو انسان کے کلام میں وہ حدت اور اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کلام امر ہو جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے زندہ بھی رہتا ہے۔ جبکہ اگر دل میں ایمان نہ ہو تو چاہے جتنی بھی وزنی اور قیمتی باتیں کر لی جائیں، وہ عوام میں پذیرائی حاصل نہیں کرتے اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی موت آپ مر جاتی ہیں۔ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا کی۔ مشکل الفاظ میں مہتاب چاند، پیمانہ شراب کا پیالہ، ماہ تمام پورا چاند۔ اقبال اس شعر میں خاص استعاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ ہم میں بہت سی خامیاں، غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، لیکن ان سب کو نظر انداز کر کے تو ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تیری رحمتیں بے پایاں ہیں اور تو ہمیشہ گناہ گاروں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں گناہوں کے ان اندھیروں میں اکیلا نہ چھوڑ، بلکہ حق کی روشنی کی مدد سے ہماری رہنمائی فرما۔ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔